منظر اسی کچے کمرے کا تھا۔ میرے سامنے وہ سادھو مہاراج بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے کچے کلوے کے عمل کے بارے میں کچھ بتائے اور مجھے یہ بتائے کہ یہ کچا کلوہ کیا ہوتا ہے، میں کیسے اپنی فیملی کو دوبارہ دیکھ سکتا ہوں، میں کیسے اپنی فیملی سے دوبارہ مل سکتا ہوں اور مجھے اس عمل کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، یہ ساری تفصیل معلوم کرنے کے لیے آج میں اس کے پاس پہنچا تھا اور اس کے گھر میں ایک کچے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے بغور گھورتا رہا اور پھر اس نے کھنگھار کر گلا صاف کیا اور کہا، دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں ہی کیوں چنا اس مقصد کے لیے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے خاندان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، یہ حادثہ تمہارے خاندان کے ساتھ کیسے پیش آیا، تمہارا دشمن کون ہے جس نے تمہارے گھر میں بم لگایا اور تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور جس سے تم اپنی فیملی سے محروم ہو گئے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری فیملی کے ساتھ تمہاری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے یاد رکھو کہ یہ جو عمل میں تمہیں بتاؤں گا، اگر تم نے اس عمل کو کر لیا تو تم اس عمل کو کرنے کے بعد یہ تمام باتیں جان سکو گے۔ تمہیں اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی علم ہوگا اور تم یہ بھی جان سکو گے کہ تمہاری فیملی کہاں اور کس حال میں ہے، حتیٰ کہ تم اپنی فیملی سے ملاقات کر سکو گے۔ میری نگرانی میں تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا۔ میں تمہیں یہ عمل اپنی نگرانی میں کراؤں گا کیونکہ یہ عمل انتہائی خطرناک ہے۔ ذرا سی غلطی میں تمہاری جان جا سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری جان چلی جائے اور تمہارا کام ادھورا رہ جائے، اس لیے میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہوں گا تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کچے کلوے کا عمل کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اب سنو، میں جو تمہیں چیز بتا رہا ہوں اس کو اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اگر تم نے اس بات کو جان لیا کہ کچا کلوہ کیا ہے تو تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ بھی ہو جائے گا، لیکن اگر تم اس کی طاقت دیکھنا چاہو گے تو عمل کے دوران بھی تمہیں اس کی طاقت کا مظاہرہ پتہ چل جائے گا، اور اگر تم نے اسے حاصل کر لیا تو تم اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور شخصیت کے مالک ہوگے، ہر چیز تمہارے تابع ہوگی۔ اس سادھو مہاراج کی یہ باتیں سننے کے بعد میں نے کہا، دیکھا جی، آپ نے خود یہ ٹرائی کیوں نہیں کی؟ آپ خود بھی تو کچا کلوہ والا عمل کر سکتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، میں نے اس عمل کو کیا تھا اور میں اس عمل میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ میرے پاس کچا کلوہ رہا، لیکن میرے سے ایک ایسی غلطی ہوئی کہ جس سے وہ میرے سے دور ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس سے چلا گیا۔ جب وہ میرے پاس سے چلا گیا تو میں نے اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ چلا کیا، کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں اسے دوبارہ حاصل کر سکوں، اسے دوبارہ جگا سکوں، لیکن وہ کامیابی میرے نصیب میں نہیں آئی۔ اسی لیے میں نے جب تمہیں دیکھا تو مجھے تمہارے بارے میں ہر ایک بات کا پتہ چلنے لگا، کیونکہ میرے پاس کلوے کے علاوہ اور بھی مخلوق ہے جو مجھے انسانوں کے بارے میں مختلف خبریں دیتی رہتی ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں خبر جانی تو مجھے تمہارے سارے حالات کا علم ہوا، اور پھر مجھے تم نظر آئے کہ تم ایک ایسے واحد آدمی ہو کہ شاید تم اپنی زندگی سے کچھ بیزار بھی ہو، زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے ہو۔ تم ایک بہترین شخص ہو جو کچا کلوہ کا عمل کر سکتا ہے اور کچا کلوہ کو قابو کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے جی، مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ نہیں کر سکتے، وہ پہلے آپ کے پاس تھا لیکن کسی وجہ سے ناراض ہو کے آپ کے پاس سے چلا گیا، لیکن اب آپ مجھے ہی یہ عمل کرانے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ دنیا میں اور بھی بے شمار لوگ ہیں کہ جو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، دنیا میں اور بھی بے شمار لوگ ہیں، لیکن اس عمل کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف تمہارے پاس ہے، اور وہ ہے تنہائی۔ اس عمل میں تم جتنا زیادہ لوگوں سے کم ملو گے، کم بات کرو گے اور تنہائی میں اپنا عمل کرو گے، اپنا وقت تنہائی میں گزارو گے، اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات صرف تم پر تھی اور تم ہی اس بات پہ عمل کر سکتے ہو، کیونکہ تمہیں تنہائی میں رہنے کی عادت ہے
اور تم تنہائی پسند ہو، تم زیادہ ملنا جلنا کسی سے پسند نہیں کرتے، لوگ تمہارے پاس آتے جاتے نہیں ہیں، تم اگر کوئی آتا بھی ہے تو اسے بھگا دیتے ہو، تو ایسا ہی شخص مجھے چاہیے تھا جو کہ کچا کلوہ کا عمل کر سکے۔ میں نے کہا جی اب مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ کافی دیر سے کچا کلوہ لگائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ ہے کیا اور یہ کیا ہوتا ہے کچا کلوہ؟ اس نے کہا ہاں، اب تم آئے ہو مقصد کی بات پر، ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر اب اگر تم مقصد کی بات پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب ہندوؤں میں یا مسلمانوں میں کوئی ایسا بچہ مر جائے کہ جو کم سن ہو، ابھی وہ پیدا ہوا تھا لیکن اسے دنیا دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، چند گھڑیاں زندہ رہا اور پھر وہ فوت ہو گیا، اگر وہ ہندوؤں میں مر جائے یا مسلمانوں میں مر جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ دفنایا ہی جائے گا۔ جو ہندوؤں کا بچہ ہوگا اسے شمشان میں دفنایا جاتا ہے، شمشان میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی قبر بنا کر کے اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ جو مسلمانوں کا بچہ ہوتا ہے اسے بھی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اگر اسے شمشان میں دفنایا گیا ہے تو شمشان سے ہم اس کا شف یعنی اس کا جسم اٹھا کر کے لائیں گے، اور اگر قبرستان میں دفنایا گیا ہے تو وہاں سے اس کا شف یعنی اس کا جسم اٹھا کر کے لائیں گے۔ اس جسم کو لا کر کے ہم اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر وہ جسم خراب نہ ہو۔ اب سب سے بہترین جگہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر برف ہو اور برف کا خانہ ہو، تو تم اسے ایک بڑے ڈیپ فریزر میں رکھ سکتے ہو۔ اس کے لیے تم ایک بڑا فریج بھی استعمال کر سکتے ہو، فریج کا اوپر والا خانہ جس میں برف جماتے ہیں اس کو تم اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ پھر تم ہر روز رات کو 12 بجے اس فریج کے اس خانے کو اوپن کر کے یا اس ڈیپ فریزر کے اس خانے کو اوپن کر کے میرا بتایا ہوا منتر جپ کرو گے۔ جب تم میرا بتایا ہوا منتر جپ کرو گے اس وقت تم بالکل برہنہ حالت میں ہوگے، تمہارے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، تم ایک برہنہ حالت میں میرا بتایا ہوا وہ منتر جپ کرو گے۔ ٹھیک 12 بجے تم اس منتر کو شروع کرو گے اور ٹھیک 1 بجے تم اس منتر کو ختم کرو گے۔ اس مقصد کے لیے تم گھڑی کا الارم لگا سکتے ہو تاکہ تمہیں جیسے ہی 1 بجے اور 1 بجے کی گھنٹی سنائی دے تم اس عمل کو پڑھنا بند کر دو۔ پھر تم اسی حالت میں زمین پر چٹائی بچھا کر کے سو جاؤ گے۔ پھر صبح تم اٹھو گے اور اٹھ کر کے اپنے کپڑے پہنو گے، اپنے کام کے لیے تم جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ اس دوران تمہارے اس کمرے میں تمہارے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو۔ اگر کوئی اور شخص اس کمرے میں داخل ہوگا تو وہ یقیناً پاگل ہو جائے گا، یا پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ وہ آئندہ توبہ کرے گا کہ وہ تمہارے کمرے میں کبھی داخل نہ ہو سکے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارے کمرے میں کوئی بھی داخل ہوتا ہے تو تمہارا یہ عمل بیچ میں رک جائے گا، یعنی اگر تم 7 دن 14 دن 8 دن 9 دن کچھ بھی پڑھائی کر چکے ہو، لیکن جیسے ہی تمہارے کمرے میں کوئی دوسرا شخص داخل ہوگا تمہاری وہ پڑھائی وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تم نے محسوس کر لیا یا دیکھ لیا کہ تمہارے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے تو اس کے بعد تمہیں پھر نئے سرے سے 1 سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ تم 21 دن عمل کرو گے، اگر وہ جاگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں یہ عمل 41 دن پورے کرنا پڑے گا۔ اس 41 دن کے دوران تمہیں انتہائی ڈراؤنی شکلیں اور ڈراؤنی چیزیں دکھائی دیں گی۔ عمل کے دوران تمہیں ہر طرح سے روکا جائے گا کہ تم اس عمل کو نہ کرو۔ یاد رکھو، تم بالکل ڈیپ فریزر کے پاس کھڑے ہو کر اس کا خانہ کھول کر کے اس عمل کو پڑھو گے تو تم خود کو اور اس ڈیپ فریزر کو حصار میں لے کر آؤ گے۔ اس کام کے لیے تمہیں 3 کونا حصار کرنا پڑے گا اور روزانہ 2 مرغوں کی بلی چڑھانی ہوگی۔ تم 3 کونا حصار کرو گے۔ پہلا حصار تم نے صندوق سے لگانا ہے جس میں تم خود کو اور اس فریج کو یا ڈیپ فریزر کو
قید کرو گے اور یہ 3 کونا تکون کی طرح کا حصار ہوگا۔ دوسرے حصار کے لیے تم خنجر استعمال کرو گے اور اسی صندور کے اوپر خنجر سے 3 کونا لائن لگاؤ گے، جہاں جہاں صندور ہوگا وہاں وہاں پر تم لائن لگاؤ گے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو تم نے کرنی ہے کہ جو 2 مرغے تم روزانہ قربان کرو گے اس عمل کے دوران، ان مرغوں کو تم نے اسی دائرے کے اندر ذبح کر کے ان کا خون اس تکون پر ڈالنا ہوگا، چاہے وہ پورا ہو یا نہ ہو، تمہیں اس تکون پر وہ خون ڈالنا ہوگا۔ پڑھائی کے دوران وہ 2 مرغوں کی جسم بھی اسی دائرے کے اندر رہیں گے۔ یہ جب جاگے گا اس میں جان آ جائے گی، یہ بچہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور پھر یہ تم سے ایسے کلام کرے گا کہ جیسے یہ کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک بڑا آدمی ہے، جیسے میں تم سے بات کر رہا ہوں یا تم مجھ سے بات کر رہے ہو۔ جب اس لیول پر پہنچ جاؤ تو پھر تم نے اس بات سے ڈرنا نہیں ہے، اب وہ تمہارا غلام ہے، تمہارے پاس آ چکا ہے۔ پھر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم اس سے معاہدہ کرو گے۔ جیسے ہی تم اس سے معاہدہ کرو گے وہ تمہارا اسیر ہو جائے گا، تم اس کو اپنے تابع کر لو گے۔ بس یہی عمل کرنا ہے، پھر دیکھو کہ اس کی طاقت کیا ہے اور یہ تمہارے کون کون سے کام کرتا ہے اور یہ تمہارے کس کس کام آتا ہے۔ یاد رکھو، کچا کلوہ کو اگر تم نے ایک دفعہ قابو کر لیا تو اس دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی، تم جو چاہو گے کر سکو گے، جیسا چاہو گے کر سکو گے۔ تم ایک ایسی طاقت کو حاصل کرو گے کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد بہت سے ناممکنات تمہارے لیے ناممکنات نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ کچا کلوہ کیا ہوتا ہے اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، اب مجھے ایک اور بات آپ سے جاننی ہے۔ ہم قبرستان سے بچہ یا شمشان سے بچہ لائیں گے کیسے؟ کیا قبرستان میں چوکیدار نہیں ہوتا؟ کیا شمشان میں سے ہمیں کوئی بچہ نکالنے دے گا؟ اور پھر آپ چلو ہندو ہیں، میں تو مسلمان ہوں، میں شمشان میں اگر گیا بھی تو میں سختی میں پڑ جاؤں گا، اور اگر میں قبرستان جاتا ہوں تو تب بھی مجھے کون سا لوگ چھوڑیں گے؟ اب اس عمل نے کہا ہم یہ کام ایک تو رات کی تاریکی میں کریں گے، دوسرا اگر قبرستان سے بچہ لانا پڑے گا تو ہم قبرستان کے چوکیدار کو پیسے دے کر کے اس کام کے لیے راضی کر سکتے ہیں۔ جو گورکن وہاں پر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے اتنے پیسے دیں کہ وہ ہمارا یہ کام بھی خود کرے کہ قبر کھود کر کے بچہ ہمارے حوالے کرے، اور شمشان میں جا کر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ شمشان کا جو پنڈت ہوتا ہے وہ بھی تو پیسوں کے لیے بک سکتا ہے، آج کل پیسے کے زور سے کیا نہیں ہوتا، تو کیا ہم ایک مردہ شخص نہیں خرید سکتے؟ میں نے کہا ایک اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے، ہاسپٹل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوارس مارے جاتے ہیں، ان میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کیا ہم ہاسپٹل سے کوئی بچہ نہیں لے سکتے؟ اس نے کہا لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہسپتال والا بچہ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے، ہم لوگوں کو وہ بچہ چاہیے جس کے جسم کو مٹی چھو جائے۔ ہسپتال والا بچہ عموماً لوارس ہوتا ہے اور اس کو زیادہ تر سرد خانے میں یا مردہ خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ بچہ چاہیے جس کے جسم کو مٹی چھو جائے۔ جب تک اس کو مٹی چھوئے گی نہیں اس وقت تک کچا کلوہ جاگے گا نہیں، اور کچا کلوہ کی وہ طاقتیں جو کہ ہم اس سے چاہتے ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے چاہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو یا پھر ہندوؤں کے شمشان میں دفن ہو، ہمیں دونوں جگہ سے اس بچے کو لانا ہوگا، اور اس کام کے لیے اگر ہم یہ خود کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس کے لیے پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ ساری باتیں ٹھیک ہو گئی، اب یہ بتائیے کہ اس عمل کو آغاز کب کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسے ہی نیا چاند چڑھے گا پہلے ہفتے یا منگل کے دن سے ہم اس عمل کا آغاز کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ہفتے یا منگل کے دن سے ایک دن پہلے یا پھر ہفتے یا منگل کے دن ہی کوئی چھوٹے بچے کی جو کہ بالکل کم سن نوزائیدہ بچہ ہو اس کی موت ہونی لازم ہے۔
میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔